آگے بڑھتے ہیں. جب یہ 5 کام ہو جائیں گے ترتیب سے دوبارہ ذہن میں رکھیے. رمضان سب سے پہلے ایمان کی تجدید کرتا ہے، اللہ کی کبریائی کا احساس پیدا کرتا ہے. تم آزاد نہیں ہو، کسی کے بندے ہو. دوسری چیز، رمضان کے روزے ہمارے نیت کی تجدید کرتے ہیں. تیسری چیز، یہ ہمارے اندر کردار کی تشکیل کرتے ہیں، تقوی پیدا کرتے ہیں. چوتھی چیز، یہ روزے جو ہیں ہمیں توبہ کی طرف مائل کرتے ہیں. اور پانچویں چیز، یہ ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط کرتے ہیں. اور چھٹی چیز، رمضان کے روزے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق خوبصورت بناتے ہیں. زمین رب کی ہے، آسمان رب کا ہے، پانی اس کا دیا ہوا ہے، ہوائیں اس کی ہیں، تیرے ہاتھ اس کے ہیں، تیری آنکھیں اس کی ہیں، یہ پلکیں اس کی ہیں، یہ بھویں اس کی ہیں، یہ سفیدی اس کی عنایت ہے، یہ سیاہی اس کی عنایت ہے، آنکھوں کی بصارت اس کی دی ہوئی ہے، کانوں کی سماعت اس کی عنایت ہے، ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی صلاحیت اسی نے دی ہوئی ہے، زبان کی قوت نطق اسی کی مہربانی اور اسی کے فضل و کرم سے ہے، قدموں کی آہٹ اور ان کا چلنا اسی کی مہربانی اور اسی کے فضل و کرم سے ہے، دماغ اور اس کا سوچنا میرے رب ہی کا کرم ہے. اس پورے پروسس کے اندر یہ زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، اور تو بھی اس کا. جو تو نے مال کمایا ہے وہ بھی اس کا ہے، اور جو تو نے فصل اگائی ہے وہ بھی اس کی ہے. رمضان کے مہینے میں دل کھول کے اگر تو واقعتاً اپنے آپ کو میرا بندہ سمجھتا ہے، اگر تو واقعتاً اپنے آپ کو میرے حوالے کرتا ہے، تو میں تیرے اوپر تب راضی ہوں کہ اللہ نے، میں نے اگر تجھے مال دیا ہے تو پھر وہ میرے بندوں پہ لگا دے. زکوٰۃ، انفاق، صدقات. 10 گھنٹے میں تجھے اس لیے بھوکا رکھتا ہوں تاکہ تجھے بھوک کا احساس ہو جائے، اور میں اس لیے پیاسا رکھتا ہوں تاکہ غریبوں کی پیاس کا احساس ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صدقہ و خیرات رمضان کے اندر کرتے تھے، اور ایسے کرتے تھے جیسے تیز اندھیاں آتی ہیں. تو رمضان میں اس کا بھی اہتمام ہو. کسی غریب مسکین کو آپ افطاری کی دعوت دیں، بڑے خلوص کے ساتھ دیں. یہ لمبی چوڑی تکلفات والی سیاسی قسم کی مفادات پر مبنی پارٹیاں، اس کی بجائے کسی غریب مسکین کو اپنے دسترخوان پہ بلا لیں. کسی خیر کے مرکز دین کے ادارے میں پڑھنے والے طلبہ کی آپ خفیہ طریقے سے افطاری رکھتے ہیں، کھانا رکھتے ہیں. اپنے کسی غریب عزیز کا کھانا رکھتے ہیں، کسی یتیم کا کھانا رکھتے ہیں، کسی بیوہ کے گھر میں آپ افطاری اور سحری کا سامان پہنچا دیں. لیکن وہ زکوٰۃ کے مال سے نہیں، صدقے کی نیت سے، ڈونیشن کی نیت سے، تبرع کی نیت سے، نفلی صدقے کی حیثیت سے. زکوٰۃ تو ویسے اس کا حق ہے، وہ تو آپ پہ جیسے فرض ہے، آپ نے دینی ہے. تو پھر دیکھنا اس میں کیا برکت ہوتی ہے، کردار کی تعمیر و تشکیل کیسے ہوتی ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. ان کے مالوں سے میرے محبوب صدقہ لے لے. آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیتے رہیں گے تو اس سے ظاہری طور پر بھی پاک ہوتے جائیں گے، ان کا دل بھی پاک ہوتا جائے گا، اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں بھی کرنا. آپ دعائیں کریں گے، ان کو سکون ملے گا. دعائیں لیں، اللہ کے پیغمبر کی دعائیں، فرشتوں کی دعائیں، مساکین کی دعائیں، یتامہ کی دعائیں، بیواؤں کی دعائیں، محتاجوں کی دعائیں، مریضوں کی دعائیں. پاکستان جیسے ملک میں غریب کی جو زندگی ہے، ہم شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسے ایسے لوگ یہاں ہیں جن بیچاروں کا کوئی ٹانگ فریکچر ہو جائے، تکلیف میں آ جائیں، 6 مہینے سال سال کراہتے رہتے ہیں، اور ان کے پاس تو آپریٹ کروانے کی رقم اور پیسہ نہیں ہوتا. تو رمضان ہمارے اندر یہ چیز بھی پیدا کرتا ہے.